سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ عرض کریں. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور نماز کے بعد سے بیٹھے تلاوت اور نعتیہ کلام سن رہے ہیں، تو یہ دینی مجلس ہے، دین کی بات سننے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ بات سن کر ہمیں کیا ملے؟ آپ لوگ جو بات سننے آئے ہو کہ اگر کراڑے کو چھڑ کے کی لے کے آئے ہوتے گئے سی مسیحتے کی لبا تو آنا، تو آپ کو بتانا تو پڑے گا کہ ہم کیا لینے گئے تھے. تو پہلی بات آپ سے یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھو کہ یہ جو آپ لوگ دین کی بات سنتے ہو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے، ہم کیا نیت کر کے آئیں، کیا لینے آئیں. دیکھیں آپ یہاں دیہات میں رہتے ہیں تو آپ گوجرے کبھی کام ہوتا ہے تو اس پر گوجرے تشریف لے جاتے ہیں، کوئی اور بڑا کام ہو تو فیصل آباد یا لاہور چلے جاتے ہیں. تو یقیناً جب آپ لاہور، فیصل آباد یا گوجرے جائیں تو جب آپ شام کو واپس آئیں گے تو گھر والوں نے پوچھنا تو ہے کہ جس کام گئے تھے وہ ہو گیا، جیڑی چیز لینڈ گئے سی وہ لے کے آئے ہو. تو اگر آپ کہیں میں تو پتہ نہیں میں گیا کہ کام سے، یا خالی ہاتھ آپ آ جائیں کہیں نہیں کام تو کچھ نہیں ہوا، میں نے چکر مار کے آ گیا، تو گھر والے آپ سے کیا کہیں گے کہ بیٹے فضول انسان کہ وقت بھی ضائع کیا، پیسہ بھی ضائع کیا اور ایسے ہی اٹھا کر واپس آ گئے. تو بھائی دنیا کے کام تو ہم سوچ کر کرتے ہیں اور ذہن میں پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں پھر کرتے ہیں. تو دین کا کام بھی تو سوچ کے کرنا چاہیے نا. تو جب آپ دین کا کام بھی سوچ کر اچھی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ کو ضرور عطا. تو میں ایک برکت عرض کر دیتا ہوں. یہ جو دینی مجالس ہیں، آپ اللہ میاں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے آئے ہیں. اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے اور وہ اثر میں ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے جو اردو سے اچھے واقف ہیں تو وہ جانتے کہ اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کیمیا گری. کیمیا گری کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور دنیا میں کیمیا گر ہے کہ تانبا، پیتل، لوہا، وہ جنگلوں میں لوگ جاتے کوئی جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بہرحال ایک فن ہے دنیا میں کہ تانبے اور پیتل کو سونا بنا دیا. تانبے اور پیتل کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ سونا بنا دیا جاتا ہے. یہ اگر کسی کو گر آتا ہو کہ تانبے کو سونا بنا دے، پیتل کو سونا بنا دے، اس کو اردو میں کیمیا گری کہتے ہیں. اور جس کو یہ فن آتا ہو اس کو کیمیا گر کہتے ہیں. یہ دنیا میں پتہ نہیں کوئی کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا. کتنے سیاسی لوگ جنگلوں میں زندگی گزار کے چلے گئے ہیں اور وہ اس فن کے پیچھے ساری زندگی گھومتے رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ پیتل کو سونا بنا سکے یا نہیں بنا سکے ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن بہرحال ایک فن ہے دنیا میں کیمیا گری کہ پیتل کو سونا بناؤ، تانبے کو سونا بنا دو. اگر تمہیں کوئی فن آتا ہے، اس میں کوئی کامیاب ہوا یا نہیں ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مجلس میں مجھے اور آپ کو آج بیٹھنے کا موقع دیا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا کہتے ہیں، دینی مجلس کہتے ہیں، اس مجلس میں بھی ایک کیمیا گری ہونے لگی. اس مجلس میں بھی کیا ہونے لگی ہے؟ ایک کیمیا گری ہونے لگی. آواز بھائی ذرا آہستہ ہے. تو اس میں بھی ایک کیمیا گری ہونے لگی ہے. وہ یہ کہ میں اور آپ انسان ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. انسان ہے، انسان سے غلطیاں گناہ ہوتی ہیں. ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، جرم کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، اس کی حکم عمولیاں کی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ جب تم دینی مجالس میں جاتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے جاتے ہو، جب یہ مجلس ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ایک اعلان کرو. وہ اعلان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں قد بدلت سیئاتکم حسنات،
کہ جب تم یہاں آئے تھے تو اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ لے کر آئے تھے. اس مجلس کی برکت یہ ہوئی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھئی تھوڑے گناہ معاف کر دیتے نے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے پاپ اور گناہ سمجھ کے کیے تھے، اس مجلس کی برکت سے ان کو نیکیوں سے بدل دیا. تو گناہ کو نیکی سے بدلنا کیا یقینیہ گری نہیں؟ ارے پیتل کو سونا بنانا اگر کمال ہے تو گناہ کو نیکی بنا دینا اس سے بڑا کمال ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں بھی ایک کیمیا گری ہونے لگی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے گناہوں کو کس سے بدلنے لگے ہیں؟ نیکیوں سے بدلنے لگے ہیں. تو جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو میں نے کہا تھا بھائی اتنا تو پتا ہونا چاہیے سانو کی لبوں گا، تو ہن تو پتا لگ گیا تو ہم کی لبنا ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ اس کی برکت سے میرے اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. یہ اس مجلس کی برکت ہے. تو اس لیے دینی مجالس میں اچھی پاکیزہ نیت کر کے بیٹھنا چاہیے. ہمارے ہاں ضرب المثل ہے، جیہو جی نیت ہو جی مراد. جیڑی کوئی نیت لے کے آئے گا اللہ پاک دی مراد پوری کر دیں گے. اگر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یار کوئی کرنا کا چسکا لینا ہے، سنیں کاری صاحب ہے، کوئی نعت خاں آ رہا ہے، بڑی بھگیا نعت پڑھنا سواد بڑا ہوتا ہے، انہوں سواد لگ جانا. یہ یاد رکھنا، اللہ میاں جو نیت لے کے آئے گا اس کو وہ دے دیں گے. اور جو نیت یہ لے کے آیا ہے کہ نہیں میں نے اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنا ہے، یا میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے، میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا میرے ایمان کا تقاضا ہے. جب آپ یہ نیت لے کے آئیں گے اللہ ایمان کی جلا عطا فرما دیں گے، ایمان کی برکت ملے گی. تو اس لیے پہلی بات آپ سے یہ ہوئی ہے کہ بھئی نیت چنگی کر لیں گے. کر لی تسی سارے نے چنگی نیت، تو اس لیے نیت اچھی کر کے بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو عطا فرمائیں گے. گناہ تو بدلیں گے لیکن ایمان کے اندر بھی ایک روشنی اور ایک نور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر ان کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو ایمان نہیں رہتا. ایمان نام ہی حضور کو ماننے کا ہے. اس لیے کہ اللہ کی پہچان کس نے کرائی تھی؟ حضور ہی نے کروائی. کتاب اللہ کی پہچان کس نے کرائی تھی؟ حضور ہی نے کروائی. کہ اس کو قرآن کہتے ہیں، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، یہ حضور ہی نے بتایا ہے. تو میں نے کہا حضور کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو آپ کا ذکر خیر، میں نے کہا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. پہلے ہمیں حضور کے احسانات کا پتہ چلے گا تو پھر ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور پھر ہم حضور کی اطاعت اور آپ کی اتباع فرما برداری اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ حضور کے احسانات کتنے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، اور آپ نے قرآن پاک میں اللہ نے پہلے نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا. پہلے نبیوں نے اللہ میاں کو کی منگیا وہ دا تذکرہ قرآن سے. تو آپ نے حضرت ابراہیم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی دعاؤں کی تلاوت کی. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ یا اللہ میری امت میں سے جو میری تابعداری کرے، جو میری اطاعت کرے، میری گل منن، فَإِنَّهُ مِنِّي وہ تے میرے آ، میں انہاں دا ذمہ دار ہے، میں انہاں دا ٹھیکے دار ہاں جڑے میری گل منن گے. تے جڑے میری نافرمانی کرن میں انہاں دا کوئی ذمہ دار نہیں. تو جان تے تیرا کام جانے، بخش لے تو بخشن والا ہے، لیکن میں انہاں دے بارے تے کہتا کچھ نہیں. لیکن جنہوں نے میری تابعداری کی ہے فَإِنَّهُ مِنِّي وہ میرے ہیں، یعنی میں ان کا ذمہ دار. یہ کن کی دعا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، ان کا تذکرہ اللہ کرنا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. میرے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو تیرے بندے نے جو چاہے کر سکتا ہے، اور اگر بخش دیں
تو تو غالب حکمت والا ہے، تینوں دونوں اختیار ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے کہ بخش بھی سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، بھئی چاہو تے عذاب دے لو، چاہو تے بخش دے لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ تو میرے ہیں، کہ جنہاں کو ہو گئی غلطی انہاں کا میں ذمہ دار کوئی۔ یہ دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے رونا شروع، اور آپ رو رہے ہیں، آپ دیدہ ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی امت کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ تو پہلے نبی ہیں، وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو فارغ ہو گئے کہ یا اللہ عذاب دینا عذاب دینا، بخشنا بخشنا، یا اللہ جڑے فرما بردار وہ میرے، جڑے نہیں گل مندے تو جان دے، تیرا کام جانے۔ لیکن حضور تو ایسے نہیں کہہ سکتے، حضور تو ایسے نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ میرا اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جیڑا ساڑھے ٹھیک خیال ہوتا اللہ کے علم میں ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جبریل میرے حبیب کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو، وہ چوکا نہیں روٹ رہے ہو۔ تو جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کر اللہ کا سلام عرض کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے میرے حبیب کس لیے رو رہے۔ یہ پوچھنا جو تھا یہ تکریم اور اعزاز کے لیے تھا، دلداری کے لیے تھا۔ کارچ کوئی نیانا بیمار ہوئے تے تسی باہروں ہوتے تو آپ پتہ ہے نیانا بیمار ہے، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن آ کے چپ کر کے بیٹھ جاتے کہ پوچھن ڈے پہنتے ہو، اس سے پوچھتے ہو پتر کی حال ہے، بخار کتنا گیا، طبیعت کیویں ہے تیری، بار بار آپ پوچھتے ہیں۔ یہ کس لیے پوچھا جاتا ہے؟ ذرا حوصلہ ہوئے، دلداری ہوئے، تو جے گنگے بڑھ گئے تو بول دے جائیے، اس سے حوصلہ ہوگا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دلداری، حوصلہ افزائی کے لیے، حالانکہ اللہ کو سارا پہلے ہی پتہ ہے، لیکن سلام بھی بھیجا اور یہ کہا جا کر پوچھو کی کہیں دے، وہ جو کہنا آگے سانو دسو۔ تو جبریل آئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں اپنی امت کے بارے میں غمگین، میری امت کا کیا بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تے اے کر کے پلہ چھڑا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اے کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، میں اپنی امت کو کی کہاں؟ تو میں تو اپنی امت کے بارے میں غمگین ہوں، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ میرے اللہ سے جا کر کہو کہ میری انہاں کی پریشانی کھائی جاتی ہے۔ تو جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کے حبیب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کا غم کھائے جا رہا ہے، میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں کہ ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل کی جو میں نے تلاوت کی، سورہ والضحیٰ کی یہ آیت۔ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے کہ اللہ نے پیغام کر لیا ہے کہ یہ سن لو کی تو اڈنا وعدہ کرنے لگے نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، گھبرائیں نہیں، زیادہ فکر مند نہ ہو، اسی تو اڈنا وعدہ کرتے ہیں کہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے نا مسئلہ قیامت نہیں ہوتا ہے کہ اوتھے کی بڑھنا ہے۔ تو فرمایا آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے کہ راضی کر کے چھڑا۔ جدو تسی کہو گے نا کہ اسی راضی ہو گئے تاں اسی بس کریں گے، تو میرے بس نہیں کر دے۔ یہ ساڈا تواڈے نال وعدہ رہا کہ اسی شاہ جی تانوں راضی کر کے چھڑا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا، راضی کر دے گا، جدو تسی کہو گے کہ اسی راضی تھے تاں اسی بس کریں۔ اللہ نے یہ آیت کہی تو حضور کتنے خوش ہوئے۔ آپ نے فوراً ایک جملہ ارشاد، آپ نے فرمایا اچھا جے ساڈے رب نے ساڈے نال یہ وعدہ کیتا کہ اسی راضی کریں گے، تے صحابہ کو خطاب کر کے دسیا اسی دسیے بھی اسی کدوں راضی ہوواں گے؟ تو فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا وواحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو میں اللہ سے راضی نہیں، میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا کہ اسی تے راضی ہونے کا نام نہیں لواں گے، تہاڈا
بیڑا پار کر کے پھر کہاں کہ میں سے ہوں راضی صاحبو یہ احسانات نے تو اور کیا ہے، یہ ان کی عنایتیں نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں، اسی اپنی بخشش واسطے بھی کدی نہیں روئے، اپنی بخشش واسطے بھی ساڑھی اکھا جو اتھرو کدی نہیں آئے، لیکن میرے لیے میرے نبی اتنے رو گئے ہیں کہ اس نے میرا بیڑا پار کیا۔ ہم اپنے لیے اتنا نہیں روئے، کسی کے لیے ہم نے کیا رونا، ہم تو اپنی بخشش کے لیے نہیں روتے ہیں، لیکن میرے نبی میری امت کے لیے اتنا رو کر گئے ہیں کہ اس رونے نے ہمارا بیڑا پار کر دیا ہوا۔ ساڑھے پلے ویسے کچھ نہیں، لیکن جنہ کے پلے ایسی لگے ہوئے ہیں وہ تھے سارا کچھ۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے احسانات کو یاد کریں۔ ایک اور روایت سنیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، میدان عرفات، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار کی مقبول حاضری وہاں کی نصیب فرمائے۔ تو حاجی سارے میدان عرفات اکٹھے ہوئے، 9 ذی الحجہ بڑی عید تو ایک دن پہلے اوتھے جا کے گزاری، اور وہ بڑا مقبول ترین دن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور میدان عرفات میں آپ نے بڑی لمبی دعائیں اللہ سے، اور وہاں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑی لمبی دعائیں مانگی۔ تو جب آپ دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بھئی باقی تو سارے بخش دیاں گے، آج جنہاں نے ظلم زیادتی کیتی ہوئی ہے نا، دوسرے نے اتے زیادتیاں کیتے انہاں کو نہیں بخشو، باقی وہ اسی بخش دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا میدان عرفات میں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کہ ظالموں کو نہیں بخشوں گا، باقی سب کو بخش دوں گا، آپ مانگے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ میدان عرفات میں پورا دن گزارا ہے، شام کو مغرب کے بعد آپ مزدلفہ تشریف لیں۔ میدان عرفات سے گاں جتے جائے گئے اس جگہ کا نام کیے مزدلفہ۔ رات کو آپ وہاں چلے گئے، اتھے جا کے راتی ستے نہیں، پھر اللہ نے کھیڑے پہ گئے، پھر بخش کی دعائیں شروع کر دی بھئی اللہ انہاں نے بھی کوئی صورت کٹ دے، اگر یہ بھی بخشے جان کوئی راہ انہاں بھی دے دے۔ رات دعائیں مانگتے رہے، پھر خود ہی دل میں ایک بات آئی، کہا یا اللہ تیرا قانون بھی پورا ہونا چاہیے تے بخشش کا کوئی راہ بھی نکلنا چاہیے۔ وہ ایک جن نے زیادتی کیتی ہے، جن نے ظلم کیتا ہے، انہوں بھی قیامت والے دن سچ لیں تے جڑا مظلوم ہے انہوں بھی بلا لیں، دونوں اپنے سامنے کھڑا کر لیں، کھڑا کر کے مظلوم سے پوچھا جائے بھئی جوان تو آج بدلہ لینا ہے تے بولو لتر مارنے کو تو بدلہ لینا میں آ میں بدلہ لے کے دے تے جے تو معاف کرے تیرا حق ہے، جے تو معاف کرے کہ اسی ایدے بدلے کے جنت دینا سے دیا گل کر کی شے چاہیے۔ تو کہا یا اللہ اگر آپ یہ سودا کر دیں کہ میری امت کے مظلوموں کو جنت دے کر راضی کریں اور راضی ہو کے کہتے ہیں چلو اسی بخشی آئے گا تاکہ اصول بھی پورا ہو جائے، تو شاید میری امت کے ظالموں کی بخشش کی بھی کوئی صورت نکل آئے۔ حضور نے یہ دعا مانگی اور روتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک دم حضور رو بھی نہیں ہے، دعا بھی مانگ رہے تھے کہ ایک دم چہرے پہ مسکراہٹ آ ہنسنا شروع کر دیتا۔ تو صحابہ کو بڑی حیرانگی ہوئی بے سونا ہونے تے روڑ دیا سی، دعا مانگتا سی، بچے ہی ہسنڈے بے بھی کی گل ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ مسکراہٹ کس وجہ سے آئی ہے، ہنسے کس وجہ سے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا، میرے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا۔ کیسی اس طرح کر لما گے جب میرے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا تو میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا بھاگ رہا، شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے کہ نبی نے تو امت ساری بخشاری میرے پلے کی رہ گئے، تو وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا بھاگ رہا ہے۔ بھائیو ان احسانات کو یاد کرو، یہ وہ احسانات ہیں جو میرے ماں باپ بھی میرے اوپر نہیں کر سکتے تھے، میرا استاد بھی میرے اوپر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ احسانات میرے نبی کے میرے سر ہیں، آپ پر بھی ہیں میرے اوپر بھی ہیں، تو ان احسانات کا کوئی بدلہ بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ یقیناً ان احسانات کا ہم بدلہ دے نہیں سکتے، یہ بھی یاد رکھنا، بدلہ دے نہیں سکتے، لیکن کوئی احسان کرے تو نظرہ تو انہیں سامنے چکنیاں چاہیے نا، گالتے انہیں مننی چاہیے۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ میرے نبی کے یہ احسانات ہیں
تو ہم آگے سے کیا رویہ رکھتے ہیں؟ اب مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جا کر سوچنا ہے کہ ساڈا رویہ کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا یہ تو حضور کے احسانات ہیں، اب میرے اور آپ سے کیا مطالبہ ہے؟ تو ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ میری امت کے لوگوں جب حضور تھے تو دنیا میں دین پر عمل کرنا بڑا آسان تھا، سارے دین کو پج پج کے لگے ہوئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے جو میری امت کے فتنہ اور فساد کا زمانہ ہوگا، جس میں دین پر عمل کرنا مشکل، ذرا مشکل ہو جائے گا۔ جی آپ کہنا مولوی جی ہن تے دین تے چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، ہن تے دین تے چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، گھبراؤن دی کوئی گل نہیں، جے اوکھا ہو گیا ہے تو اللہ نے نبی کہنے نے اسی ریٹ بتا دیتا ہے، اسی تواڈے عملاں دا کی بتا دیتا ہے؟ ریٹ بتا دیتا ہے، جے کم اوکھا ہے تو ریٹ بھی دیکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میرا امتی فتنے، فساد، بے دینی کے زمانے میں میرے طریقے کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے، میری سنت پر عمل پیرا ہو اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ میری ایک سنت کو مضبوطی سے عمل کرنے، تھامنے پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے؟ ایک دو نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ریٹ بتا دیتا کہ کٹا دیتا ہے؟ ریٹ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اب میری اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ قبل اس کے کہ ہم آگے چلیں، ایک بات مولانا کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ لوگوں سے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، ڈاکٹر بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے۔ یہ صرف مولوی نہیں اللہ والے ہوں گے، اللہ والے سارے ہی بن سکتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ بھئی ساڈے واسطے حضور کیڑا نمونہ چھڈ کے گئے آ، اس موضوع تے انہوں نے کتاب لکھی ہے، 150 یا 250 صفحے ہوں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو میری درخواست تو یہ ہے کہ مسجد میں فجر یا عصر کے بعد یا جب موقع مناسب سمجھے تمام نمازیوں کو 2 نہیں تو 3 منٹ، ہم زیادہ وقت نہیں آپ کا لیتے، لیکن 2 منٹ یا 3 منٹ ایک صفحہ اس کا سن لیا کریں۔ اگر آپ اسوہ رسول اکرم سن لیں تو انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پتہ چل جائے گا میرے نبی کی سنت کیا ہو، گھر میں کیسے تھے، باہر کیسے تھے، مسیتیں کیویں سی، دوستانہ کیویں سی، گھر والیاں کیویں سی، رشتہ دارانہ کیویں سی، دشمنانہ کیویں سی، ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ تو آپ یہاں سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو جو آپ کا وعدہ ہے کہ میری ایک سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لو گے، اللہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب دے دے گا، تو میرا اور آپ کا نام اعمال شہداء کے اجر و ثواب سے انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ تھوڑا اس کی کوشش کرو گے انشاءاللہ، سنت کو اپناؤ گے تو بھائی سنت کو اپناؤ، جتنا اپناؤ گے حضور کا قرب ملتا جائے گا۔ آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جنہیں میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جنہیں میرے طریقے نال پیار کیتا انہیں کدے نال پیار کیتا؟ میرے نال۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ، وہ جنت میں کیا ہوگا؟ میرے ساتھ ہوگا۔ کہ اسی چاہتے بھی قیامت والے دن حضور دے نیڑے کتے جگہ ملے تو بھائی اس کا طریقہ یہ کہ حضور کی سنت کو مضبوطی سے تھامو اور آپ کی زندگی کے جو طریقے ہیں وہ خود بھی سیکھو اور آگے اپنی نسل نو کو بھی سکھاؤ کہ یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے، ہم اس کے مطابق چلیں۔ جب ہم اپنے پیغمبر کا طریقہ دیکھ لیں پھر اور طریقے نہیں، بس پھر ہم اپنے پیغمبر کے طریقے پر ہی چلیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں اور حضور دے داماد ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں گئے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب آپس میں کوئی معاملات طے کرنے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان کو مکے بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کے ساتھ
معاملات طے کرو. کوئی گلا آپس صلح کرنی ہے تے صلح میں معاملات طے کر کے آؤ. حضرت عثمان وہ معاملات طے کرنے آئے تو حضرت عثمان کی چچا زاد بھائی وہاں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھہر کے چونکہ اپنا خاندان تھا تو صبح کو جتنے پریا پنچایت ہونی سی وڈیرے بیٹھے ہوئے سی حضرت عثمان بھی وہاں جانے لگے اور آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ ان کو ساتھ لے کے جانے لگے. تو حضرت عثمان نے چادر بنی ہوئی سی دھوتی جن کو آپ کہیں گے تو چادر انہوں نے باندھی ہوئی تھی تے گڈیاں تو تاں سی. تو ان کا بھائی دیکھ کے کہنے لگا عثمان اپنا جڑا خاندان چودھریاں دا اسی دھوتی تے نہیں بننی دی. حضرت عثمان نے پوچھا کیویں بنتے ہو؟ کہتے آپا تے تھلے تک لٹکائی دی تاکہ جھاڑو بھی دے پنڈ دی گلیاں بھی صاف کر دے تے تو تاں چکری ہوئی ہے. اے ساڈا طریقہ نہیں. چودھریاں کی طرح بن پتہ لگے بھی یہ بھی مکے کا چودھری ہے اور واقعی آپ خاندان بڑا تھا آپ کا خاندان. تو حضرت عثمان نے جب اپنے چچا زاد بھائی کی یہ بات سنی بھئی ساڈے خاندان والے وہ تے نہیں بنتے تو کوئی نواں طریقہ لے آیا تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں لا ہاکذا اذاوۃ صاحبنا. اب ہونا سی یہ نہیں دیکھنا بھئی ساری برادری والے سارے علاقے والے یہ کیویں تہمت بنتے ہیں. ہم تو یہ دیکھیں کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات. تو ہم نے اپنے حبیب کو یوں دیکھا ہے اس واسطے ہم دھوتی گڈیاں تو پانی ہے تھان نہیں کھانی. یہ نہیں دیکھنا کہ چودھری انج بنتے ہیں نہیں ہوں اتنی ہی بننی جائے گی ہوں تھلے نہیں جائے. تو بھائیو اس کو اتباع سنت کہتے ہیں کہ جو طریقہ پتہ چل جائے اس کو میں اور آپ اپنائیں. میرے اور آپ کے لیے اس کائنات میں آئیڈیل نمونہ مثال وہ میرے نبی کی ذات. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسی تواڈے واسطے تواڈے نبی نو نمونہ بنا لیا. اسی تواڈے واسطے تواڈے نبی نو نمونہ بناتا با اینو بھیجتے جاؤ تے پڑھتے جاؤ. جیڑا جتنا بنن کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کی محبت کو اتنی زیادہ حاصل ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اتباع سنت کے لیے اسوہ رسول اکرم جو ہے وہ مولانا پڑھ کے سنا دیں, خود خرید لیں, اپنے گھروں میں پڑھ لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سنت کہتے کس کو ہے. تو بہرحال یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے نبی کی زندگی کو سیکھوں, اپنے نبی کی زندگی کو جانوں. چونکہ وہ میرے نبی ہیں تو جو میرے نبی ہے مجھے اپنے نبی کی زندگی کا علم تو ہونا چاہیے. تو میں عرض آپ سے یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں. ہم ڈوبے ہوئے احسانات میں, ہمیں قدر نہیں ہے. وہ تو جب آمنا سامنا ہوگا پھر پتہ چلے. ایک روایت اور سن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار ہو تو تہاڈا درجہ تے کتے بہت تاں ہونا تے اسی جے تانوں لبنا چاہیے تے کتے لبھی. ادھر جے ساڈا دل کرے کہ یا رسول اللہ اسی تہاڈا ٹاکرا کرنا ہے ملنا ہے تے اسی تانوں کتے لبھیے, سانوں ذرا اپنا ایڈریس تے دے دیو اسی ادھر لب سکیے تانوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں, جے مینوں لبنا ہے تو کم اوکھا نہیں ہے گا. تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن اگر مجھے ملاقات کرنی ہو یا مجھے تلاش کرنا ہو تو 3 جگہوں میں تلاش کرنا. کتنے تلاش کرنا؟ 3 جگہ تے مینوں لب لینا اوتھے ہوواں گا. ایتھے نہ ہویا تے گاں اوتھے نہ ہویا تو اس کو. پھر آپ نے وہ 3 جگہ ارشاد آپ نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پہ آ. کہاں آ جانا؟ حوض کوثر. مجھے تلاش کرنا ہوا تو میزان عمل پہ آ جانا. مجھے تلاش کرنا ہوا تو پل صراط پہ آ جانا. میں حوض کوثر پر ہوں گا, میزان عمل پر ہوں گا, میں پل صراط کے پاس کھڑا ہوں. اس روایت کو سمجھنے سے پہلے ایک روایت ہو سکتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ میری جدائیگی کا صدمہ صحابہ سے برداشت نہیں, میری جدائیگی کا صدمہ صحابہ سے برداشت نہیں ہوگا. اس لیے کہ صحابہ کو حضور کے ساتھ جو عشق و محبت تھا میں اور آپ تو اس کی مثال بھی پیش کر سکتے. ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی
تو وہ اپنے کھیتوں میں تھے، ایک شخص نے آواز دے کر کہا وہ تو ہل چلائی جانا، تینوں پتہ نہیں لگا حضور دنیا تو چلے گئے ہیں۔ جب یہ آواز کان میں پڑی تو بے ساختہ ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے سامنے، کہا یا اللہ یہ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ اس سے تیرے نبی کا دیدار کیا جائے، یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ اس سے تیرے نبی کا دیدار کیا جائے۔ اگر آپ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اب ان آنکھوں سے میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، میری بینائی کو اٹھا لیا جائے۔ اور دعا قبول ہوئی، بینائی ختم ہو گئی۔ یہ محبت اور عشق تھا حضور کے ساتھ کہ آپ کے بعد کسی کو دیکھنا برداشت نہیں کیا۔ تو صحابہ کے بارے میں حضور کو علم تھا کہ میرے بعد انہوں نے صدمہ پڑا ہوا ہے، تو آپ نے ایک دن جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا بھی میں اور نہ چلنا اپنے اللہ کو، لیکن آپ نے فرمایا گھبرانا نہیں، میں آگے تمہارا پیش رو بن کے جا رہا ہوں، یا اور آسان ترجمہ کر دینا، میں گاں چلنا تو آڈا بندوبست کرنا واسطے، کی کرنا واسطے چلنا، بندوبست کرنا تو آڈا چلنا۔ جیسے قافلے ہوتے پرانے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے سی تے گاں جتھے جا کے پڑاؤ جتھے جا کے ٹھہرنا ہوندا سی تے دو چار جوانوں نوں پہلے اوتھے کر دیندے بھی یار پانی دا بندوبست کرو نا، تاکہ سارا قافلہ آوے جنگ آوے تے انہاں نوں پریشانی نہ ہوے، پانی مل جائے، روٹی مل جائے، ہور شے مل جائے۔ وہ جڑے بندے اگے کل دے آ انہاں نوں پیش رو کہہ دیندے، وہ بندوبست کرتے جا کے تے پورا قافلہ جدوں پہنچدا انہاں نوں تکلیف نہیں ہوندی، پانی بھی لگ جاندا، روٹی بھی لگ جاندی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تہاڈے تو پہلے چلنا، میں تہاڈا بندوبست کر چلنا، میں پیش رو ہاں، تہاڈا گھبرانا نہیں۔ تو آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ نے کہا تھا میں تمہارا پیش رو ہوں، تمہارا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تین جگہ جو آپ نے بتائی یہ وہ بندوبست ہے، اس لیے کہ میدان حشر میں بھائیو جب پہنچیں گے تے گرمی جتنی آج دنیا نے ایک نہیں ہونی کہ بڑھ جانی ہوتے جاتا ہوتے تھے، بڑھ جانی کا بڑا اوکھا ہونا ہے۔ اور گرمی میں سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہوتی، جدو گرمی بہتی ہوگی ہر آدمی نو ترے لگی ہوئی ہوتی، کہتا یار پانی دا کوٹتے میرے سے دیکھ دیکھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، تم وہاں آنا، اللہ نے مجھے وہ حوض کوثر جنت میں سے ایک نہر کا پانی دیا ہے، اور یہ حوض کوثر اس کا پانی سفید، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کو میں ایک دفعہ پلا دوں گا جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اللہ نے اینے منو پانڈے دے برتن دیتے تاکہ تو انہوں لین چ نہ لگنا پوے، ہر کسی کو پانڈا مل جائے۔ تو فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے اللہ نے برتن دیے ہیں، تو میں تمہارا وہاں پر انتظار کروں گا تاکہ میں تمہیں حوض کوثر یعنی پانی پلاؤں۔ یہ تو آپ نے پانی کا بندوبست کیا، تے پانی پی کے پہ گاں جائے گا۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ تسی پنڈ تھاں چ رہندے ہو، کتے شہر کچہریاں جانا پੈ جاندا، عدالتیں تھانے جانا پੈ جاندا، تے تسی کلے نہیں جاندے، اپنے نمبردار نوں نال لیندے ہو، اپنے ایم پی اے چودھری صاحب نوں نال لیندے بھی چودھری صاحب تھانے جانا پینا، ساڈے نال چلو، بڑے پریشان۔ تے جے کوئی بیبا بندہ ہوئے تسی او دے ڈیرے تے جاؤ، دے گھر جاؤ، وہ پہلے کہنا میاں صاحب بیٹھو پانی پیو، چاہ پیو، پھر چلدے اسی تواڈے نال، گھبراؤندے کدے نہیں ہو، پہلے پانی تانوں پڑا کے پھر تواڈے نال ٹردا ہے۔ تو آپ پہلے اپنی امت کو پانی پلائیں گے اور حوض کوثر پلانے کے بعد پھر کتنے جانا ہے؟ پھر نبی نے دربار میں حاضری دینی، اوتھے جا کے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا مجھے کہاں تلاش کر لینا؟ میزان عمل کے پاس، جیڑی تکڑی تواڈے وزن کو لے جانے نے، حضور نے فرمایا میں اوتھے کھڑا ہوں، میں اپنی نگرانی تواڈے اعمال تلواواں گا، گھبراؤنا نہیں، تانوں کلیاں نوں نہیں گھلدا پوے تواڈے نال جا، میں تانوں کلیاں نوں نہیں گھلن لگا، میں نال جاواں گا۔ اب جب حضور سامنے کھڑے ہوں گے یہ گناہگار آنکھیں اپنے نبی کو دیکھیں گی کہ کوئی گل نہیں، جے ساڈے عمل تلن لگے تے ساڈے سر دا سائیں بھی نال ہی کھڑا ہے، حضور بھی تو پاس ہی کھڑے ہیں۔ تو آپ کھڑے اپنی نگرانی میں اعمال تلوا رہے ہیں، امت آ رہی ہے اور حضور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی بھی پاس کھڑے ہیں۔ اور بعض روایات میں تو یوں آتا ہے کہ بعض امتیوں کے نیک اعمال تھوڑے ہوں گے تو انہاں دا پلہ کام جان لگے، برائیاں والا تھلے کو آن لگے گا، انہاں دے پیراں چ زمین نکل جو بھی میں نے ماریا گیا۔
اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے اعمال ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، وہ پریشان ہوگا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک کاغذ دا پرزا کٹ کے وہ وچ پا دیں، کاغذ دا ٹوٹا کٹ کے وہ وچ پا دیں گے، جیسے ہی اس میں رکھیں گے پلڑا نیچے کو آنا شروع ہو جائے، چوک جائے گا، اس امتی کی جان میں جان آئے گی اور وہ حضور کی خدمت میں آئے گا، یا رسول اللہ کی پا دیتا ہے دے وچ، ایک تھلے نو آ گیا کی پایا ہے دے وچ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میرے امتی جو تو نے میرے اوپر درود پڑھا تھا وہ میرے سے ڈال۔ تو دیکھیے حضور اپنی نگرانی میں کیا کر رہے ہیں، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے اعمال تلوائیں گے۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمائی کہ تم کہاں جا کر مجھے تلاش کر لینا، جہاں پل صراط ہے وہاں بھی میں کھڑا ہوگا تو انہوں اپنی نگرانی کی پار کراؤں گا۔ انہوں ایک مثال نہ سمجھ لو، تسی اسے پنڈ تھاں چ رہتے ہو، تاڑے لاگے کوئی نہر ہے گی تھے تو نہر جو ہے اس کے اوپر پل حکومت بنا دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حکومت پل نہیں بناؤں گی تو ساڑے پنڈا والے آپ نے ککر پٹ کے ادھر سٹ لیں، ٹالی پٹ کے سٹ لیں گے، وہ دے اتوں نہیں لنگ جائے گا۔ تو فرض کریں کہ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، وہ اپنے پنڈ نو جانا ہونے پولتے ہے کوئی نہیں، اوتے کیکر پٹ کے سٹی ہوئی وہ اتوں نہیں لگنا، تو جدو وہ اتوں نہیں لگنا تو پیر بھی کتنے پھسل جاتا بندہ وچ دیکھتا ہی۔ چھوٹے چھوٹے نیانے تہاڈے نال، تم باپ ہو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تہاڈے نیانے بھی تہاڈے نال ہون تے تسی اپنے نیانے نو یہ گل کہہ سکتے ہو پوت جہدے کولوں لنگ ہوتا لنگ جائے، جہاں ڈر گیا کہ میں وہ ذمہ دار کوئی نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ بھائی دنیا چ کہہ سکتے ہو، جے تسی باپ ہو تو کہہ کے دکھاؤ اپنے نیانے کو، پتھر دل تو نہیں ہو، انسان ہو، کیا کرو گے؟ اور پتر سائڈ تے کھڑا ہو میں تیرا ہاتھ پھڑ کے پار کر، تو یا کیا کہو گے پتر شیر بن کے لنگ میں کھڑا دیکھتا ہے کہ تو ڈگن لگا تو میں تمہیں سانبھ لوں، یہی کہو گے نا باپ ہونے کے ناطے۔ تو نبی کی شفقت تو باپ سے کہیں زیادہ ہے۔ آخر حضور وہاں کس لیے کھڑے ہیں؟ تو حضور اسی لیے کھڑے ہیں کہ میں اپنی امت کو اپنی نگرانی میں پا لوں۔ تو جب حضور کو ہم دیکھیں گے کہ پل صراط کے پاس کھڑے ہیں تو میں نے کہا امت شیر ہو جائے گی، وہ کہے گی ہن لنگ کے دکھا دے، گھبراؤں دی کوئی گل نہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن تم مجھے حوض کوثر پہ مل لینا، میزان عمل پہ مل لینا، پل صراط پہ مل لینا۔ تو بھائیو یہ احسانات ہیں کہ نہیں حضور دے احسانات؟ ہوں آپ بھی کچھ کرنا کہ نہیں کرنا؟ تو میں آپ سے دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات، نماز کا اہتمام کیا کیا کرو بھائیو؟ نماز کا اہتمام، نماز نہ چھوڑا کرو خدا کے لیے، اس لیے کہ نماز میرے نبی اللہ سے کیا لے کر آئے تھے؟ تحفہ۔ کیا لے کر آئے تھے؟ تحفہ۔ ساڈے واسطے تحفہ لے کے آئے۔ اسی اپنی زبان میں یہ کہیے مولوی صاحب ساڈے کول تے ٹائم نہیں ہے نماز جو کا، اس کا مطلب کیا ہے کہ سونا جڑا تحفہ لے کے آیا ساڈے کول وصول کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائی نماز نہیں چھوڑو، نماز کا اہتمام کرو اور یہ سمجھ کے کیا کرو کہ میں اپنے نبی کا لایا ہوا تحفہ لینے جا رہا ہوں۔ تحفہ لینا کہ چھڑنا لوگ، تو نماز کا اہتمام خود بھی گھروں میں خواتین ہم سے لکھو کہ نماز کا اہتمام کرو۔ دوسری چیز ابھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ درود شریف بڑی برکت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کم از کم 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام صلی اللہ علیہ وسلم، اوقات نہیں لمبا تو نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ سویرے پڑھ لیا کرو تو 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو سیاحین کہا جاتا ہے، وہ دنیا میں چکر لگاتے ہیں، جو درود شریف پڑھتا ہے وہ لے کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جب پیش کرتے ہیں تو پڑھن والے کا نام لیتے ہیں، یا رسول اللہ او فلانا تہاڈا امتی جیڑا فلانے دا کاکا ہے وہ دے پیو دا نام ہی لیتے ہیں، یہ انہیں تہاڈی خدمت چ تحفہ کر لیا ہے۔ تو ساڈا ذکر خیر اتنے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام کم از کم، زیادہ اللہ جتنی توفیق دے لیکن 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرو۔ اور پہلے آپ سے بات کی ہے کہ طریقہ کیڑا اختیار کرنا ہے؟ سنت، جو میرے نبی کی سنت ہے بس اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے علاوہ نہ کوئی اور طریقہ اختیار کرو۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو ذریعہ بتا دیا ہے کہ اسوہ رسول اکرم ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ اپنے مولوی صاحب کو سن لو، مسیطے سن لو، پھر جو جو طریقے دے وچ آ جائیں
بس اس کو اپناتے چلے جاؤ. میں نے کہا ایک ایک سنت پر اللہ کے نبی وعدہ کر کے گئے ہیں کہ تمہیں 100 شہیدوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا. تو کرو گے بھائی ان باتوں کی عمل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.